عبدالوارث بن سعد نے ہمیں ابو طلحہ ضبی سے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بالائی حصے میں اس قبیلے میں فروکش ہوئے جنہیں بنو عمر و بن عوف کہا جاتا تھا، اور وہاں 14 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا تو وہ لوگ پورے اہتمام سے تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا گویا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سواری پر دیکھ رہا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ نے سواری کا پالان ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے آنگن میں ڈال دیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا اس وقت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا آپ وہاں نماز ادا کر لیتے تھے، آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بنانے کا حکم دیا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا چنانچہ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے بنی نجار مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت طے کرو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا اس جگہ وہی کچھ تھا جو میں نے تمہیں بتا رہا ہوں، اس میں کھجوروں کے کچھ درخت، مشرکوں کی چند قبریں اور ویرانہ تھا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کھجوریں کاٹ دی گئی، مشرکوں کی قبریں اکھاڑی گئی اور ویرانی کو ہموار کر دیا گیا، اور لوگوں نے کھجوروں کے تنوں کو ایک قطار میں قبیلے کی جانب گاڑ دیے اور دروازے کے طور پر دونوں جانب پتھر لگائے گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا اور لوگ صحابہ رضیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، وہ کہتے تھے اے اللہ بے شک آخرت کی بلائی کے سوا کوئی بلائی نہیں، اس لیے تو انصار اور مہاجروں کی نصرت فرما۔